السلام علیکم۔ آخر شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم کے طور پر ان کا نام پہلی بار 1990 کی دہائی کے آخر میں سامنے آیا تھا، جب جنرل پرویز مشرف اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان اختلافات خطرے کی لکیر سے آگے نکل گئے تھے۔ جنرل مشرف کا خیال تھا کہ شہباز شریف اپنی صلح جو طبیعت کی وجہ سے ملکی نظام بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں۔ اس وقت تک نواز شریف اپنی قیادت بلا شرکت غیر عوام میں منوا چکے تھے، اس لیے انہوں نے طاقت کی مساوات سے باہر ہونا گوارا نہیں کیا اور اپنی حکومت ختم کروا کر شہباز شریف سمیت جلا وطن ہونے پر مجبور ہو گئے۔ 2004 میں جب شہباز شریف کو بھنک پڑی کہ جنرل مشرف کے ساتھ ایک ڈیل کے تحت آصف علی زرداری جیل سے رہا ہونے والے ہیں، تو انہوں نے تنہا وطن واپسی کی کوشش کی، لیکن لاہور ایئرپورٹ سے ہی لوٹا دیے گئے۔ سعودی عرب سے چلتے ہوئے ان کے ذہن میں تھا کہ اگر لاکھوں نہ صحیح تو ہزاروں کا مجمع بھی لاہور ایئرپورٹ پر پہنچ گیا تو انہیں لاہور میں داخل ہونے سے نہیں روکا جا سکے گا۔ میں اس وقت لاہور میں ان کی آمد کی کوریج کے لیے موجود تھا اور میں نے جو سب سے بڑا مجمع دیکھا وہ ایئرپورٹ کے قریب تھا۔ 20-25 افراد پر مشتمل یہ مجمع ایئرپورٹ کے نزدیک اس جگہ لگایا گیا تھا جہاں سے رن وے نظر آتا ہے۔ وہاں سڑک پر لگی رکاوٹ کے قریب ہی ایک پولیس کی گاڑی کھڑی تھی، جس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے پولیس والے کبھی جمائیاں لیتے اور کبھی سستی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈوں سے زمین کریدنے لگتے۔ وہ 20-25 افراد کا مجمع بھی 2-3 ٹولیوں میں بٹا ہوا تھا۔ اچانک ایک جہاز کی آواز فضا میں گونجی تو مجمع کے چند لوگوں نے پولیس کی طرف مانی خیز نظروں سے دیکھا، پھر مسلم لیگ نون کے حق میں نعرہ لگایا۔ ان کے نعرے نے فضا میں کچھ ارتعاش پیدا کیا۔ پولیس والے ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے نعرہ بازوں کی طرف بڑھے اور نعرہ باز تیز تیز قدموں سے پولیس کی گاڑی کی طرف چل پڑے۔ میں سمجھا شاید اب کوئی تصادم ہوگا، لیکن یہ پرجوش کارکن بڑے آرام سے گاڑی میں بیٹھے۔ اتفاق سے گاڑی کا ڈرائیور کچھ دور کھڑا تھا، وہ آرام سے آیا، گاڑی سٹارٹ کی۔ جب گاڑی حرکت میں آئی تو اندر بیٹھے ہوئے کارکنوں نے انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا اور ہم نے تصویریں بنا لی۔ شہباز شریف کی آمد پر زندہ دلان لاہور کا مظاہرہ ختم ہو چکا تھا۔ ہم وہی کھڑے رہے یہاں تک کہ ایک بار پھر کسی جہاز کی آواز فضا میں گونجی اور پولیس نے سڑک پر پڑی رکاوٹ ہٹا دی۔ مجھے اس رکاوٹ کے ہٹنے سے ہی پتہ چلا کہ شہباز شریف سعودی عرب واپس تشریف لے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور شہباز شریف وطن واپس آئے اور سیاست نے جو رخ اختیار کیا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ جب یہ سب لوگ پاکستان واپس آ چکے تھے تو مجھے ایک نہایت ذمہ دار سفارتکار نے بتایا تھا کہ جلا وطنی کے تجربے سے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے وہ کچھ نہیں سیکھا جو آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے سیکھ لیا ہے۔ میں نے ان سے تفصیل چاہی تو انہوں نے صرف ایک لفظ کہا: توازن۔ توازن عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی ڈگمگاتی چیز پر یوں وزن برابر کرنا کہ وہ ڈگمگانا بند کر دے، جیسے ہچکولے کھاتی کشتی کو متوازن کرنا یا ایک آہنی دائرے سے لٹکے ہوئے کئی پلڑوں میں وزن کم زیادہ کرنا کہ دائرہ کسی طرف بھی جھکنے نہ پائے۔ ہر وقت ہر چیز کے توازن کا خیال کرنے والا شخص باتیں تو بہت کرتا ہے لیکن ان میں مطلب عام طور پر کچھ نہیں ہوتا۔ خیر، اس کے بعد کے واقعات میں آصف علی زرداری اور شہباز شریف کا کردار دیکھ کر مجھے توازن کا لفظ بار بار یاد آتا رہا۔ شہباز شریف کے توازن کی بہترین مثال 2018 میں اس وقت نظر آئی جب نواز شریف اور مریم نواز لندن سے پاکستان آ رہے تھے اور انہوں نے استقبالی جلوس کو مال روڈ سے آگے نہیں جانے دیا۔ نواز شریف اور مریم نواز گرفتار ہو کر جیل چلے گئے اور شہباز شریف الیکشن لڑنے میں مصروف ہو گئے۔ عمران خان وزیر اعظم بن گئے تو وہ آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر دوبارہ مطلوبہ توازن پیدا کرنے میں لگ گئے۔ ان کی کوششوں سے ہی نواز شریف جیل سے نکل کر لندن چلے گئے۔ مریم نواز بھی چلی جاتی مگر عمران خان بھی نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی طرح توازن کھو بیٹھے۔ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ سیاست کے دائرے سے لٹکتے ہوئے کئی پلڑوں کو یوں برابر کریں کہ ہر پلڑے میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا جائے۔ جب یہ کام شروع ہوا تو میرے جیسے کم علم لوگوں نے بھی لکھنا بولنا شروع کر دیا، مگر یہاں میرے جیسوں کی سنتا کون ہے؟ خیر، شہباز شریف اور آصف علی زرداری میں توازن پیدا کرنے کی بے پناہ صلاحیت نے
ان کی دیگر تمام صلاحیتوں کو دبا دیا ہے۔ ان دونوں کا اندازے کار اتنا محتاط ہے کہ اتنی احتیاط سے دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ پاکستان کو جہاں توازن کی ضرورت ہے وہیں جذبے کے ساتھ انتظامی، سیاسی، تعلیمی اور معاشی اصلاحات کی ضرورت بھی ہے۔ وسیع پیمانے پر اصلاحات کی ہمت آصف علی زرداری میں ہے، نہ شہباز شریف میں۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے یہ دونوں وہ فنکار ہیں جو شیشے کے نازک برتنوں کا انبار اٹھا کر رسی پر چلنے کا کرتب دکھا کر تماشائیوں کی داد تو لے سکتے ہیں، مگر عملی سطح پر کچھ بڑا کرنا ان کے لیے کار دیگر ہے۔ مثلا اب آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف صبح سویرے اجلاس طلب کیا کریں گے، ہر وہ کام کریں گے جو وزیر اعظم کے کرنے کا نہیں، اور اس کی جزیات تک سے بھی باخبر ہوں گے، لیکن ایسی اصلاحات نہیں کریں گے جن کے ذریعے چھوٹے موٹے کام خود بخود ہوتے رہیں، تاکہ وزیر اعظم پالیسی سازی پر توجہ دے اور قوم کو مستقبل کے لیے تیار کرے۔ ان کے ارد گرد وہی لوگ ہوں گے جن کے سوچنے کی صلاحیتیں محدود ہوں گی، بس کام والے لڑکوں کی طرح بھاگتے دوڑتے رہیں گے۔ اصلاحات کا دور رس کام جو عمران خان کر گئے، یہ اسے آگے چلانے پر توجہ ہی نہیں کریں گے۔ عین ممکن ہے افسروں کی ترقی کے لیے جو معیار بڑی محنت سے پچھلی حکومت نے تیار کیے تھے، اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہی شغل شروع کر دیا جائے جو طویل عرصے تک پنجاب میں جاری تھا، یعنی ٹائی کوٹ ڈانٹے ہوئے لڑکے بالے افسر طاقتور عہدوں پر تعینات ہو کر حکم بجا لانے میں سبقت کی کوشش کرتے ہوئے ایک دوسرے پر گرتے پڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بہت بڑی مجبوری یہ بھی ہے کہ انہوں نے الیکشن جیت کر وزارت عظمیٰ نہیں سنبھالی، بلکہ آصف علی زرداری کی مدد سے قومی اسمبلی میں ارکان اور سیاسی جماعتوں کی ترتیب عدل بدل کر یہ مقام حاصل کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ انہیں آئندہ الیکشن کے لیے بھی کام کرنا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ 17 مہینے رہ گئے ہیں۔ اتحادیوں اور آئندہ الیکشن کے درمیان پھنسے ہوئے وزیر اعظم کے طور پر وہ سوائے اس کے کچھ نہیں کر سکتے جس کا اعلان انہوں نے کیا ہے کہ پینشن بڑھا دو، تنخواہیں بڑھا دو، مخصوص دکانوں پر سستا آٹا رکھوا دو، اور بس۔ یہ ایسے اقدامات ہیں جن کی تائید کسی بھی معاشی ماہر کے لیے بڑی مشکل ہے، کیونکہ ان سے ووٹ تو سمیٹے جا سکتے ہیں، معیشت درست نہیں ہو سکتی۔ اس مالی سال میں 20 ارب ڈالر کے جس تاریخی جاری خسارے کا ذکر انہوں نے اپنی تقریر میں بڑی دردمندی سے کیا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر عالمی طور پر تیل اور اجناس کی منڈی میں قیمتیں نہ بڑھتیں تو یہ 11-12 ارب ڈالر ہوتا۔ اس کے برعکس مسلم لیگ نون نے جب اپنے پچھلے دور حکومت کے آخری سال میں 19 ارب ڈالر کا جاری خسارہ کیا تھا تو یہ اس کی غلط پالیسی تھی، کیونکہ اس وقت تیل اور اجناس کی قیمتیں اپنی کم ترین سطح پر تھیں۔ اگر معاشی اعداد و شمار کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے انہوں نے اپنی سمت مقرر کرنی ہے تو یقین مانیے تھوڑی بہت مالیاتی چمک دمک کے بعد ہم وہیں کھڑے ہوں گے جہاں 2018 میں کھڑے تھے۔ ہمارا روپیہ گر رہا ہوگا اور ہم قرض کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف ہوں گے۔ پاکستان کی معاشی مشکلات کے اسباب کیا ہیں، ان کے حل کے لیے کیا منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، 10 برس بعد پاکستان کہاں ہوگا، ان مسائل سے شہباز شریف کا کوئی لینا دینا ہے نہ آصف علی زرداری کا۔ اگلے سال 1.5 سال تک یہ شیشے کے برتنوں کا انبار لے کر رسی پر چل کر تماشائیوں سے تالیاں ہی بجواتے رہیں گے۔ اس سے زیادہ کوئی توقع ان سے نہیں رکھی جا سکتی۔ انہیں تو کرتب اور قیادت کے درمیان فرق سمجھانا بھی کافی مشکل ہے۔ خبر کی دنیا